اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبی۔ موجودہ دور میں امتی کیسا ہونا چاہیے، یہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تو کتاب اللہ کے مطابق ہم کہاں کھڑے ہیں اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے صرف ایک ہی بات چاہتا ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں، اس کی جتنی مخلوق ہے اس سے ہم محبت کریں، خواہ وہ حشرات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی عزت کریں، اگر کوئی مومن ہے تو اس کی پیروی کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ تو ہم آج سورہ المومن کے دورہ ترجمے پہ آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ یہ حامیم سے شروع ہوتی ہے یہ سورہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو کتاب اتارنے والا ہے یہ کون ہے؟ من اللہ عزیز العلیم، یعنی اللہ غالب اور علم والے کی طرف سے یہ کتاب اتری ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کو تحفہ آ کہاں سے رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی گورنر تحفہ بھیجے، وزیر اعظم بھیجے، اس تحفے کی اہمیت الگ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی عام آدمی آپ کو کوئی تحفہ دے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ 3 نام ہیں، اللہ یا عزیز ہو یا علیم ہو۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، عزیز العلیم، یعنی گناہ بخشنے والا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ بھی بخشتا ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ ہو اس کے ساتھ اور اس آدمی کے اندر غالب ہو، یعنی غالب سے مراد یہ ہے کہ اس کا اپنی عملی مظاہرہ، اس کی جو زندگی ہے وہ بالکل صاف ستھری اور شفاف ہونی چاہیے، غالب ہونا چاہیے، کسی بات میں جھوٹ نہ بولے، کسی بھی زیر اثر نہ ہو۔ عزیز اس کو کہتے ہیں۔ علیم کہتے ہیں علم والے، یعنی کہ وہ علم بھی رکھتا ہے کہ اس آدمی میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اس کی توبہ قبول کر لے، یعنی کہ عزیز العلیم، جس میں 2 یہ صفاتی اللہ کے نام ہوں گے۔ اور یہ آ جاتے ہیں، یہ کب آتے ہیں؟ بڑا جب ہوتا ہے، جب ظاہر بات ہے چھوٹوں سے محبت کرتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ علم آ جاتا ہے جب انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو علم نہیں آئے گا۔ علم ایسی ایک چیز ہے کہ جو آج سائنس کا علم آپ کو کہاں کہاں تک لے گیا، لیکن وہ جنہوں نے سائنس کے علوم حاصل کیے ہیں ان کی ساری جو مین چیزیں انہوں نے جو حاصل کی ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل کی، اور آج وہ مہذب ہو گئے اور آج وہ انسان ہو گئے، نہیں تو وہ جانور تھے۔ امریکہ، یورپ، یہ سب جانور تھا۔ 200 سال پہلے ان کے حالات ایسے تھے کہ یہ آپس میں لڑا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ یورپی یونین بنا دی گئی کہ بھئی امریکہ کا کوئی صدر تھا 100 سال پہلے، اس نے کہا ہوگا کہ بھئی لڑو جھگڑو نہیں، ایک کوئی پوائنٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق ہم ایک جگہ ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے یہاں پہ بھی یونینز بنی، یورپی یونین کے ساتھ ساتھ سوویت یونین بنی، لیکن وہ ٹوٹ گئی۔ اور آپ کی جو پاکستان، بنگلہ دیش، اس کی بھی یونینز بنی، لیکن وہ بھی اتنی کارآمد نہیں ہو سکی۔ لیکن وہاں کارآمد ہونے کی وجہ کیا تھی؟
کیونکہ امریکہ غالب تھا پوری دنیا پہ، ہیں عزیز۔ بھائی اللہ کی صفات تو کسی میں بھی آ سکتی ہیں، جو انسان جو کریکٹر ادا کرے گا وہ اس کے اندر صفات آنی شروع ہو جائیں گی۔ پھر وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب کرنے والا ہے، یعنی کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو وہ پھر آپ کو کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آج کراچی شہر، پاکستان، بلکہ پورا مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں عذاب کا شکار ہے، اپنے دل سے ہی عذاب کا شکار ہے، اور بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ جس کی طرف پھریں گے، آپ اپنے مالک کی طرف واپس لوٹیں گے۔ جیسے آپ فیکٹری سے 1000 روپے لے کے نکلے کوئی سامان لینے کے لیے، تو آپ فیکٹری جب واپس جائیں گے تو آپ کا مالک ضرور پوچھے گا بھائی کہاں کہاں خرچ کیے۔ اس مالک نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ بھائی آپ 25 روپے اس کو دے دیجئے گا، 75 اس کو دے دیجئے گا، 5 میرا کوئی اللہ والا ملے اس کو دے دیجئے گا۔ لیکن آپ نے جا کر کے پورے 100 روپے اگر اپنے گھر میں دے دیے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ مالک خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ وہ تو کہے گا میں نے فیکٹری کے سامان کے لیے دیا تھا تمہیں، 50 روپے پیٹرول کے لیے دیے تھے، تو اس نے 50 کا پیٹرول نہیں ڈالا، اس نے 20 کا ڈال دیا، 30 روپے کھا گیا وہ۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو عارضی مالک ہیں، جو فیکٹریوں کے مالک ہیں، جو بھی آپ کے صاحب وسط لوگ ہیں، وہ ان کے اندر باطن کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن آپ ان کو، اللہ کی آنکھیں تو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو جانور پالتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر، مطلب اگر میں یہ جو آپ کو آیتیں سنا رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کی باتیں ہیں، صرف زبان میری ہے، جسم میرا ہے، لیکن یہ باتیں میری نہیں ہیں۔ کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر۔ تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے دے ان کا شہروں میں اتراتے پھرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے آج ساری دنیا میں جو ہے وہ لوگ اتراتے پھر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، حالانکہ وہ بڑے نہیں ہیں، وہ شیطان کے بڑے ہو گئے، رحمان کے بڑے نہیں ہیں، عزیز العلیم کے بڑے نہیں ہیں۔ جو عزیز العلیم کے بڑے ہوتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حاکم ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حاکم ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی طرح حاکم ہوتے ہیں کہ ابھی نبی کے دل میں بات آتی نہیں کہ وہ اپنے گھر سے سامان اٹھا کے لے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو لوگوں کو تقسیم کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات تھی عید کی، چاند رات تھی، تو آپ پریشان تھے۔ آپ اس بات سے نہیں پریشان تھے کہ میرے گھر کچھ نہیں ہے، اس بات سے پریشان تھے، رسول اللہ پریشان نہیں تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ آج تو ہمارے گھر کچھ بھی نہیں ہے، اگر صبح ساحل آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی یہ بات ہی چل رہی تھی، رات گزر گئی، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر کے واپس آئے تو دیکھا تو گھر میں اناج پڑا تھا۔ کہا عائشہ یہ کون لے کر آیا ہے؟ کہا عثمان غنی لے کے آئے ہیں۔ تو پھر عثمان غنی کے لیے دعا نکلی نا۔ تو آپ اللہ والوں کے پاس تو جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، لیکن آپ جب تک ان کو کچھ نہیں دیتے، جب تک وہ آپ سے جھوٹ نہ بول دیں کہ جی آپ کو جادو ہو گیا ہے، اب بھائی آپ پہ جن چڑھ گیا ہے۔ اچھا یہ سب چڑھ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے چڑھ رہے ہیں کہ آپ توبہ قبول کر ہی نہیں رہے ہیں کسی اللہ والے کی۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خانقاہ بخاریہ کی طرف آئیے۔ اے ایمان والو، ہمارا پیج ہے، اس کو لائک کریے اور سبسکرائب کریے تاکہ آپ کا بھی دین کے اندر کام کرنے میں حصہ ہو۔